آج میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں نا جگر کی بیماریاں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں، اور آپ دیکھیں اس کے لیے اب ایسا مہنگا علاج ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ اب ہاسپٹلز میں لیور ٹرانسپلانٹ بھی ہونا شروع ہو گیا ہے. جی. تو آئی ایم شیور کہ طب نبوی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ہماری رہنمائی کی ہوگی. بالکل. کہ جگر کی بیماریوں سے ہم اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، یا اگر کوئی بیماری ہے تو اس کا علاج کیا کیا کرنا ہے. یہ آپ نے صحیح کہا کہ دونوں طرف ہی ہمیں جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. وہ یہ کہ پریونشن بھی، بچاؤ کی تدابیر سب سے زیادہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ لوگ جن کو بھی بیماری نہیں ہوئی وہ بھی بیمار ہونے سے بچ جائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم اگر احتیاط نہیں کریں تو یہ جو لوگ ہیں وہ بھی ان بیماریوں میں مبتلا ہونا شروع ہو جائیں. اسپیشلی جو کھانے پینے کی چیزوں میں کھادوں کا استعمال ہے، فرٹیلائزرز کا استعمال، اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر سپرے، وہ جو ہے کیمیکل اور پھر کیمیکل بیسڈ چیزیں، یہ ہمارے لیور کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں. پھر اسی طرح پین کلرز ہیں، درد دور کرنے والی دوائیں. موسٹلی لوگ جیسے پیناڈول لے لی، اس کو بالکل معمولی سی چیز سمجھا جاتا ہے. ہر چھوٹی سی تکلیف کے لیے ذرا تھک گئے، جسم میں درد ہوا، ٹھنڈ لگ گئی، کچھ ہوا تو پیناڈول فوراً لے لیتے ہیں. ایسے مذاق میں بھی لے لیتے ہیں جیسے کوئی بات نہیں ہے. جبکہ جتنی بھی پین کلرز ہیں یہ ساری ہمارے جگر اور گردوں کو بہت بری طرح نقصان پہنچاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معدے کو بھی نقصان پہنچاتی ہیں. ان سے جس حد تک ہو سکے گریز کرنا چاہیے. اور اس کا اور بھی بہت سے آلٹرنیٹ ہیں. مثال کے طور پر آپ ہلدی کا استعمال کر لیتے ہیں تو بہت اچھا، یہ بھی ایک پین ریلیف چیز ہے. اسی طرح قسط الہندی ایک ایسی چیز ہے، ہرب ہے طب نبوی میں، جس سے درد سے بھی بچاؤ ہوتا ہے، اور یہ جگر کے لیے بھی بڑی مفید ہے. یعنی اس میں 2 in 1 ہے. یعنی ایک طرف وہ جسم کے دردوں سے نجات دیتی ہے تو دوسری طرف لیور کے جو بلاکیجز وغیرہ ہیں ان کو بھی کلیئر کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کے یہاں پہ آپ نے کھاد کی شروع میں بات کی، تو میری ایک پیشنٹ تھی، وہ میرے پاس آئیں، اپنے بچوں کو دکھانے آتی ہیں، تو وہ مجھے کہتی ہیں کہ ہمارے گھر کے باہر چھوٹا سا لان ہے. میں ان کو ویسے بتا رہی تھی نا کہ بچوں کو کھیلنے دیا کریں باہر ایک وقت میں. تو وہ کہتی ہیں ہمارے گھر کے باہر جو لان ہے، میرے ہسبینڈ ہمیں بازار کی سبزیاں نہیں کھانے دیتے، اور وہ وہاں سے لاتے ہیں بیج جو خالص دیسی ہوتے ہیں، اور وہ لگاتے ہیں، اور ہم سیزنل سبزیاں اپنے لان میں اگاتے ہیں. تو یعنی کوئی اور انسان سوچ سکتا ہے کہ جی کھاد، اب یہ تو ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو کئی دفعہ کچھ لوگوں نے آپ دیکھیں بڑی بڑی جیسے وہ کیاریاں بنائی ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کے پاس اگر نہیں ہے تو وہ گملے لے لیتے ہیں. جی ہاں. اور اس میں بھی وہ سیزنل سبزی یا کوئی چیز ایسی لگا کے اپنے آپ کو حت الوسع بچانے کی کوشش کرنے میں مصروف ہیں کچھ لوگ ہیں. بالکل. ابھی ہم لوگ تو پھر بھی یہاں گملوں تک اور کیاریوں تک ہیں. میں چائنا ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر لوگوں نے اپنے گھر کی چھتوں کے اوپر مٹی ڈال کے اور پودے لگائے ہوئے تھے. اور جیسے گھی کا ڈبہ خالی ہوا تو اس کو کاٹ کے اس میں مٹی ڈال کے اس میں بھی دھنیا، پودینہ اور سبزیاں لگا رہے ہوتے ہیں. اور مطلب اتنا ایڈوانس ہو گئے ہیں وہ لوگ کہ کوئی بھی چیز، چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی مٹی ڈالتے ہیں اور اس کے اندر بیج ڈال کے اور اس سے کچھ نہ کچھ اگا رہے ہوتے ہیں. اور ہمارے اتنے بڑے بڑے لان ہوتے ہیں اور بیچارے صرف گھاس ہی لگا کے فارغ ہو جاتے ہیں. یعنی ہمیں اپنی صحت کے لیے ان چیزوں کو بھی صحیح استعمال کرنا چاہیے. اس میں بالکل چھوٹی چھوٹی چیزوں کو یوٹیلائز کرنا چاہیے. جگر کے لیے ایک اور چیز جو طب نبوی سے ہمیں ملتی ہے وہ ہے اونٹنی کا دودھ. اچھا. اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ جگر کی بہت بڑا علاج ہے، کیونکہ اونٹنی کا دودھ جو ہے ماں کے دودھ کے بعد بہت ہلکا دودھ ہے. اچھا. بہت آسانی سے ہضم ہونے والا ہے، اور اس کے اندر ہلکی سی نمکینیت پائی جاتی ہے. بہت یعنی ہلکا سا نمکین ذائقہ ہوتا ہے اس میں. ہم یہ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا ٹیسٹ ڈفرنٹ ہوتا ہے. ٹیسٹ تھوڑا ڈفرنٹ ہے عام دودھ سے، گائے بکری وغیرہ کے دودھ سے. لیکن وہی بات ہے کہ آپ کا ٹیسٹ اگر آپ شروع سے پیتے ہیں، عادت پڑتی ہے، تو آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے. کیونکہ جہاں تک مجھے یاد آتا ہے اونٹنی کے دودھ میں صرف جگر کے لیے نہیں، بہت بیماریوں کا اس میں علاج ہے. بالکل. تو یہ بیسیکلی جگر کے اندر جو بلاکیجز ہو جاتی ہیں ان کو کھولنے میں بہت ہیلپ کرتا ہے. اچھا. لیکن اگر میں آپ کو صرف یہ کہہ دوں کہ جگر کی بیماریوں کے لیے، چاہے وہ ہیپیٹائٹس ہو یا لیور انلارجمنٹ ہو یا فیٹی لیور ہو، اس ہر ایک میں یہ فائدہ ضرور دیتا ہے. اور اسپیشلی جن کے جگر کی خرابی کی وجہ سے اسائٹس ہو جائے، استسقاء، جیسے پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے، پیٹ بڑھتا چلا جاتا ہے، اس میں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہے کہ اس میں چند دنوں میں آرام آ جاتا ہے. اس کے اندر جی. اور باقاعدہ طور پہ اس کے اندر پورا واقعہ لکھا ہے کہ مدینہ میں کچھ لوگ اس طرح آئے تھے اور انہوں نے
یعنی وہ بیمار ہوئے تو انہوں نے علاج کیا تو ود ان فیو ڈیز وہ ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہاں مدینے کی اونٹنیوں کی کوئی خاص بات ہے, تو پھر وہ آگے بہت لمبی حدیث ہے کہ چرانے کی کوشش کی اور لے جانے کی کوشش کی. بہرحال لیکن اس کے اندر اسائٹس کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے, اس کو ضرور استعمال کرانا چاہیے. میں نے بے شمار مریضوں کو بتایا اور ماشاءاللہ کوئی ایسا نہیں میرے نالج میں کہ جس کو شفا نہ ہوئی ہو. اس کی کوئی خاص کوانٹٹی مقدار؟ جی ہاں, یہی میں بتانا چاہ رہی تھی کہ جب تک ہم اس دودھ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو ہم مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر جو اس کے اندر طب نبوی میں مینشنڈ ہے وہ یہ کہ اس کا دودھ جو ہے تازہ ہونا چاہیے. اچھا. اسی وقت تازہ جھاگ والا دودھ کچا ہی مریض کو پلانا چاہیے. اچھا جی, اس کو ابالا نہیں جانا چاہیے, اس کو فریج میں رکھ کے ٹھنڈا نہیں کرنا چاہیے, یہ ٹھنڈا کر کے پھر دوبارہ گرم نہیں کرنا چاہیے, اپنی تاثیر کھو دیتا ہے. اس کے اندر وہ افیکٹونیس نہیں رہتی جیسا کہ ایک تازہ دودھ میں ہوتی ہے. تو وہ جو گرم اور تازہ دودھ اس کے اپنے باڈی ٹیمپریچر کا ہوتا ہے اسی ٹیمپریچر کا ہی لینا چاہیے, تب وہ جا کے جگر پہ وہ افیکٹ کرتا ہے اور اس کا علاج کرتا ہے. لیکن اگر اس کی یعنی اس کو دیر سے استعمال کیا جائے, فریج میں رکھ کے 2-3 دن استعمال کیا جائے, یہ جیسے ہماری عادت ہوتی جو چیز لاتے ہیں پہلے فریزر میں رکھ دیتے ہیں اور پھر اس کو نکال کے استعمال کرتے ہیں, تو اس طرح سے اس سے فائدہ نہیں حاصل کیا جا سکتا. ٹھیک ہے جی, تو تھوڑی کوانٹٹی میں ہو لیکن جی بے شک 1 گلاس پیئیں. ٹھیک ہے. یا جتنی آپ یعنی پی سکتے ہیں, 1 گلاس 1.5 گلاس اتنا پیا جا سکتا ہے, لیکن اس کو تازہ ہی پینا چاہیے. اچھا, جگر کی بیماریوں میں کوئی ایسی پرہیزی چیزیں, جیسے عام بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جگر کی اگر بیماری ہے تو گرمی ہوئی ہے, اس میں ہم نے چکناہٹ نہیں لینی, اس میں ہم نے کوئی خوراک نہیں لینی, تو کیا طب نبوی میں بھی ہمیں کچھ ایسی چیزوں کا پتہ چلتا ہے, کوئی پرہیزی کھانے ہیں یا کسی چیز کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہو؟ جی, اگر تو چکنے کھانے کے بعد مثال کے طور پر فرائیڈ چیزیں ہیں, سموسے, پکوڑے, بیکری کے آئٹمز ہیں, مختلف چیزیں ہیں, چپس وغیرہ بچے بڑے شوق سے کھاتے ہیں, بڑے بھی کھاتے ہیں, تو تلی ہوئی چیزیں کھانے کے جب برے اثرات آتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اب کافی حد تک لیور جو ہے اس سے متاثر ہو چکا ہے, اس کا سب سے اچھا علاج جو طب نبوی میں بتایا گیا وہ ہے سرکہ. اور سرکہ انگوری سرکہ یعنی گریپ ونیگر جو ہے وہ اس کا بہترین علاج ہے. چکنائی کا توڑ ہے یہ, یعنی جسم کے اندر سے فالتو چکنائی دور کرنے کا سب سے بڑا سورس جو ہے وہ گریپ ونیگر ہے. مگر اس کو استعمال کرنے سے پہلے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ اس کے اندر سٹرک ایسڈ یا ٹارٹرک ایسڈ تو نہیں ہے. اچھا, کیونکہ جس سرکے میں سٹرک ایسڈ یا ٹارٹرک ایسڈ پایا جاتا ہے وہ ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ ہے, اس سے آپ وہ ریزلٹس نہیں لے سکتے جو کہ ایک پیور گریپ ونیگر میں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جب آپ کسی بیماری کے لیے کوئی چیز استعمال کرنے لگے ہیں تو وہ خالص ہونی چاہیے, پیور ہونی چاہیے. اور جس طرح میں آپ کو جیسے مینشن کر رہی ہوں کہ جن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے استعمال کریں گے. اور اس کی کوانٹٹی خاص طور پہ بتائی گئی ہے 3 کھانے کے چمچے. اچھا, 3 کھانے کے چمچے 1 گلاس پانی میں, جیسے 120 کتنے ml کا گلاس ہے, تقریباً 200 ml کا یا 150 ml کا, یعنی تقریباً اتنے پانی میں 3 کھانے کے چمچے گریپ ونیگر ڈال کے خالی پیٹ پینا چاہیے. اچھا, اور اس کو پینے کے 1 گھنٹے بعد تک کم از کم کوئی چیز نہ کھائی جائے. اچھا, ٹھیک. ہاں, شہد لے سکتے ہیں یا پانی لے سکتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں, یعنی نہ دودھ لے سکتے ہیں, نہ چائے, نہ کوئی اور چیز نہیں لینی. ٹھیک ہے. جب آپ اتنا گیپ دیں گے اس کو پینے کے بعد تو وہ باڈی کے اندر اپنا ایک کام کرتا ہے, اس کی صفائی کرتا ہے. آپ دیکھتے ہیں اس کے بعد یورین بھی, اسٹول بھی کھل کے آ جاتا ہے اور آپ کا جو ہے نارمل ہو جاتی ہے باڈی, اور چکنائی آٹومیٹیکلی اس سے یہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. میں نے اپنے ماشاءاللہ کئی سالوں سے میں مختلف مریضوں پہ اس کو استعمال کر رہی ہوں. الحمدللہ اوبیسٹی کے علاوہ اس کے اندر جو ہے یورک ایسڈ, کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائڈ اور اس کے علاوہ شوگر, بلڈ پریشر, ان میں یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ آپ کا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین جزا دے, آپ نے آج ہماری بہت اچھی رہنمائی کی. تو ناظرین, آج ہم نے دیکھا کہ طب نبوی میں ہمیں جگر کی بیماریوں کے لیے جو رہنمائی ملتی ہے, اور خاص طور پہ ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ اونٹنی کا دودھ وہ پینا, اور اکثر لوگ جن کو عادت نہیں ہے ان کو چاہیے کہ بچپن میں بچوں کو پلائیں, بڑے ہو کے بھی خود ضرور پئیں تاکہ دیکھیں کہ اس کے کتنے اچھے اثرات ہیں جو کہ آپ حاصل کر سکیں.